ایک تابعی کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تابعی ان ہستیوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے اصحاب کے بعد کا طبقہ ہوتا ہے, سیکنڈ جنریشن. اب دیکھیے کہ ہمارے اندر ہم نور ایمان پیدا کرنا ہے تاکہ کلام کی بھی ہمارے دلوں میں عظمت ہو, ادب ہو, احترام ہو, اور متکلم کے دیدار کی طلب بھی اور تڑپ بھی ہمارے دلوں میں بڑھے. تو حضرت انس بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, انہوں نے قرآن پڑھا اور اس انداز سے پڑھا کہ جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 پر آئے وہ, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے. ذرا غور سے سنیے, بڑا پیارا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ قرآن کو کتنے ادب سے پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا 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 سب کا. اب یہ تابعی ہیں کتنے, یعنی یہ اپنی زندگی میں اصحاب کو بھی دیکھیں, صحابیوں کو بھی دیکھیں ہیں. اب ان کے تقوی کا لیول, ان کی ایمانی حرارت, ان کے نور ایمان کی کیفیت کو سمجھیے ذرا. اب یہ جب پڑھے تو اس کے بعد اللہ سے مخاطب ہے, اس میں اچھا مالک اس میں میرا بھی ذکر ہے. تو اللہ کہنے لگا ہاں قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے. تو پھر اس کے بعد سوال کرے کہ اچھا میرا ذکر کہاں ہے. تب قرآن کے اوراق کو الٹنے پلٹنے لگے, پڑھنے لگے, پلٹ کے کر کے میرا ذکر کہاں ہے تلاش کرنا ہے, ہر ایک کو تلاش کرنا ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے. تو اب اس کے بعد وہ آیتیں پڑھے جس میں کفار, مشرکین, بڑے بڑے فرعون, حامان, شداد, کافروں کا ذکر ہے, فرعونوں کا ذکر ہے, تکبر کرنے والوں کا ذکر ہے, نمرود کا ذکر ہے, بدماشوں کا ذکر ہے, قرآن سے منہ پھیر لینے والوں کا ذکر ہے. جب یہ پڑھے لرزنے لگے, مالک میں تو ایسا نہیں ہوں, یہ میرا ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے, پھر ٹٹولنے لگے, پھر اس میں دیکھے تو قرآن میں ذکر آیا متقیوں کا, نیکوکاروں کا, ڈرنے والوں کا, صالحین کا ذکر آیا, منفقین یعنی اللہ کی راہ میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے, مجاہدین کا ذکر آیا, انبیاء کا ذکر آیا, اولیاء کا ذکر آیا, شہداء کا ذکر آیا, صدیقین کا ذکر آیا, صالحین کا ذکر آیا. یہ جب ذکر انہوں تلاش کر رہے ہیں, اللہ کا حکم یہ کہ تیرا ذکر قرآن میں ہے, تو اب تلاش کر رہے ہیں. سب دیکھے توابین کا ذکر ہے, متطہرین کا ذکر ہے, رات کو جاگ کر اللہ کا ذکر کرنے والے, رات کے آخری پہر میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ کو راضی کرنے والے, منانے والے, یہ سب ذکر. جب یہ دیکھے تو کہا کہ اللہ میں تو اتنا پہنچا ہوا نہیں ہوں, میں تو اتنا بلندی پر گیا ہوا نہیں ہوں, یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے, یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد پھر پلٹتے گئے سورہ توبہ پڑھی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, کنفیس کرتے ہیں, انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے ہیں مگر ان سے کچھ گناہ بھی ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب یہ آیت پڑھی تو وہ پکار اٹھے, ہاذا ذکری, ہاذا ذکری, ہاذا ذکری, یہ میرا ذکر ہے, یہ میرا ذکر ہے. کیسا؟ کچھ ایسے بندے ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا, اور گناہ جب ہوتا ہے تو توبہ بھی کرتے ہیں, تو یہ میرا ذکر ہے. اب یہاں پر مجھے آپ کو سب کو غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے, جائزہ لینا ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے. ہم تو گناہوں میں لطف ہیں, نیک عمل کرنے والے کرے. یہ تابعی ہیں, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یہ تابعی یہ سوچنا ہے کہ جب یہ آیت آئی وہ جھومنے لگے, پکارنے لگے, اٹھے کہ یہ میرا ذکر ہے. تو مجھے اور آپ کو تو جائزہ لینا ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے. میں اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی اس کی نعمتیں کھا کر اپنے دانتوں سے چبا کر پھر بھی ناشکرا ہوں. میں کون سے احکامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیا ہے نہیں کر رہا ہوں, بچنے کا حکم دیا نہیں بچ رہا ہوں. میرا ذکر کہاں ہے قرآن میں, تلاش کرنا یہ ہر میں کا تقاضا ہے, ہر میں بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے.